گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے گھر اور اسلام. آج کے اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. آئیے آج کا یہ پروگرام دیکھنے سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام دیکھیں گے، سنیں گے. یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیے کہ اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک پڑھے. انشاءاللہ الکریم یہ درود پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں رحمتوں کا باعث ہوگا. اور ممکن ہو تو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، انشاءاللہ الکریم اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایف جی این چینل کے ناظرین، گھر اور اسلام، گھریلو زندگی میں اولاد کی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اولاد کے نافرمان ہو جانے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے کہ اگر اولاد کو اچھی تربیت نہ ملے تو عموماً ایسی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. اسی لیے معاشرے کی بہتری کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز اگر کچھ ہے تو وہ اولاد کی اچھی تربیت ہے. ہر ماں باپ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے اپنی اولاد کو معاشرے کا بہترین شخص بنائیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری یہ ماں باپ کے سپرد کی گئی ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہیں دینی اور دنیاوی علم سے آراستہ کرتے ہیں، بچپن ہی سے انہیں جو ہے وہ اخلاق و آداب، اچھی عادتیں، پیار محبت کے ساتھ رہنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، سنتوں بھری زندگی گزارنا، نماز روزہ شریعت اور سنت کے پابند رہنا، اسی طریقے سے علم دین سیکھ کر
سنتیں اور آداب سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ اولاد ان کی بھی فرما بردار ہوتی ہے، اور وہ گھر جس میں اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، وہ گھر امن، سکون، شانتی اور سنتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اس کے برعکس، یعنی اگر دیکھا جائے کہ جس گھر میں اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی، ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر یہ اولاد جب ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے تو وہ گھر لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا گویا کہ اڈا بن جاتا ہے۔ معاشرے میں اولاد کو کھلی آزادی دینے والے ماں باپ ہی ان کے بگڑنے کے اسباب بنتے ہیں، کیونکہ اگر شروع ہی سے اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں اور ان کی اولاد اگر نافرمان ہوتی ہے، نافرمانی کی طرف جاتی ہے، فوراً ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں، انہیں غلط صحبتوں سے بچائیں، برے دوستوں کی صحبتوں سے بچائیں، ان کی غلط حرکات پر ان کو سمجھا کر بچپن ہی سے روک دیا جائے تو الحمدللہ رب العالمین اولاد سدھر جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ہوش اس وقت آتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات اولاد کی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ابتداءً شروعات میں بچے کرتے ہیں، اس پر ماں باپ اگر اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتے، انہیں سمجھاتے نہیں ہیں، انہیں برے کاموں سے، برے اخلاق سے، بری باتوں سے اگر روکتے نہیں ہیں، تو ایف جی این چینل کے ناظرین، دھیرے دھیرے پھر یہ بری عادتیں بڑھتے بڑھتے بہت بڑی برائیوں کی طرف بچوں کو لے جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر ماں باپ پچھتاتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دی ہوتی، اپنی اولاد کی اصلاح کی طرف توجہ دی ہوتی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب یاد رکھیے کہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک بنے، اور وہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے طرح طرح کے جتن بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ماں باپ کی تھوڑی سی بے توجہی یہ اولاد کو برباد بھی کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عبرت ناک واقعہ بیان کیا، جسے میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا، یعنی اسے پھانسی کی سزا ہوئی اور اس کو تختے پر لانے کی ترکیب کی گئی، تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ جب اس کی ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنے ماں کے قریب آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اس پر اسے ممانعت کی اور اسے برا بھلا کہا کہ زندگی کے آخری وقت میں تجھے پھانسی کی سزا ہوئی ہے اور تو دنیا سے جانے والا ہے، اور ماں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی، اس کی کیا وجہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے، کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا، تو اس ماں نے مجھے ڈانٹنے کے بجائے اس وقت میری حوصلہ افزائی کی، اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج اسی کا انجام ہے کہ مجھے پھانسی کی نوبت تک میں پہنچ گیا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ واقعہ
امیر اہل سنت نے کسی حوالے سے بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو بھی سنایا. اب اگر غور کریں کہ اولاد جب بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی غلطیاں کرتی ہے کہ جو واقعی ماں باپ کو پتا چلے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں غلط باتوں سے روکیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ کسی کی حق تلفی ہے، ایسا نہیں کرتے. اب اگر یہ جو واقعہ بیان کیا گیا کہ اگر ماں بچپن میں جب بچہ پیسے چرا کر لایا کسی کے تو اس وقت اگر اسے ٹوکتی، اسے روکتی، اسے اس غلطی سے منع کرتی تو شاید وہ اس برائی کی طرف تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھتا. لیکن اس کی ماں نے کیا کیا؟ حوصلہ افزائی کی. یعنی وہ پیسے چرا کر لایا تو اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تو بچے نے کیا سمجھا؟ میں نے بہت اچھا کام کیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں ماں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے برے کاموں کی طرف آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں پھانسی کے تختے تک پہنچ گیا. FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے گھروں میں غور کریں تو ہمارے گھروں میں بھی بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، بچے آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں لے لیتے ہیں. اگر ہمارا بچہ کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز ہمارے گھر میں لے آئے، بے شک کوئی کھلونا لے آئے، کوئی استعمال کی چیز لے آئے، اسکول سے اگر کوئی پینسل لے آئے یا کسی کا اور کوئی کاپی وغیرہ، نوٹ بک وغیرہ یا ایسی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے بے خیالی میں، لا علمی میں، نادانی میں لے آتے ہیں. اب جب ایسی چیز ہمارا بچہ جو اس کی نہیں ہے کسی اور کی ہے بغیر اجازت کے شرارت میں بے خیالی میں لے آیا، اب ماں باپ کو اگر پتہ چل جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہاں بچے کو روکیں، اسے سمجھائیں کہ بیٹا کسی کی چیز نہیں لیتے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط کام ہے. اب دیکھیے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کورے پیپر کی طرح ہوتا ہے. جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، جو اس پر لکھ دیا جاتا ہے زندگی کی آخری سانس تک پھر وہی لکھا رہتا ہے اور اسی کا وہ عادی بن جاتا ہے، جو اس واقعے سے بھی ہم نے سنا. تو اگر بچپن ہی میں بچوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم سمجھائیں گے، روکیں گے، ان کی تربیت کریں گے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتائیں گے. اگرچہ بچے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ بچے بھی عادت و اطوار کا اثر لیتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کی زندگی سے اثر لیتے ہیں، بچے دوسرے بچوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے اثر لیتے ہیں. وہ کیسے اچھے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اچھے بنتے ہیں اور برے بچوں کے ساتھ رہتے تو وہ برے بنتے ہیں. تو بچے بھی اثر لیتے ہیں، یاد رکھیے. تو ہمیں یہ سمجھ کر درگزر نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، بچی ہے، چھوٹی ہے، نادانی کر دی، بڑی ہو جائے گی تو عقل آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی، پھر یہ ایسا نہیں کرے گی. یہ بسا اوقات ان باتوں کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھ کر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے یہی چھوٹی باتیں آگے بڑھ کر بڑی ہو جاتی ہے اور اولاد کے بگڑنے کا سبب بھی بنتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کو علم و ادب سے آراستہ کریں، ان کی اصلاح کریں اور انہیں علم دین سکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کڑے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. FGN چینل کے ناظرین، جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے تلاوت کی تو یوں عرض گزار ہوئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالی کو ناپسند ہے۔ واضح بیان فرما دیا کہ تم اپنے بچوں کو، اب تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے روکو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہے اپنی آل اولاد اور اپنے اہل خانہ اور گھر والوں کی اصلاح کی ترغیب، جو قرآن پاک سے بھی ہم نے سنی اور احادیث مبارکہ سے بھی سنی۔ اب اس وقت جو گھروں میں ماں باپ اگر مجھے سن رہے ہیں، جی ہاں، گھر کے سرپرست اگر سن رہے ہیں، یا بے شک بچے ہی سن رہے ہیں، سب کے لیے یہ مدنی پھول ہیں، سب کے لیے یہ تربیت ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اولاد بچپن ہی سے کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہے، ان کا کھیلنا کودنا کن بچوں کے ساتھ ہے، ان کی دوستیاں کن بچوں کے ساتھ ہے، اس پر بھی ماں باپ کو نظر رکھنا ضروری ہے۔ بسا اوقات ماں باپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ابھی تو بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو عقل آ جائے گی، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ بچوں کو بچپن ہی سے اگر سمجھایا جائے اور غلطیوں پر روکا جائے، ٹوکا جائے، اور اچھے انداز پر پیار محبت کے ساتھ انہیں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بتایا جائے، تبھی بچے رکتے ہیں اور غلطیوں سے باز آتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا کہ اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب غور فرما لیں کہ جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، دھوکہ اللہ کو ناپسند ہے، کسی کو تکلیف دینا، لڑنا جھگڑنا، غیبت، چغلی، مار دھاڑ، اور ایسے انداز اختیار کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو گناہوں والے کام ہیں۔ تو ان باتوں سے بچپن ہی سے بچوں کو باز رکھنا ہوگا۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ نماز پسند ہے نا؟ اللہ کو جو عبادتیں پسند ہے، قرآن پاک کی تلاوت، سنتوں بری زندگی، حلال روزی کمانا، کھانا، حلال باتوں پر عمل کرنا، حرام اور ناجائز سے بچنا۔ خیر یہ ایک عام بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ اگر الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ بچے کو بچپن سے ادب سکھائیں کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں کھاتے، پیارے مدنی منع، پیاری بیٹی، پیارے بیٹے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، ہے نا؟ یہ ایک سنت ہے۔ اب بچپن ہی سے ماں باپ اگر اولاد کو سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کی ترغیب دلائیں گے، سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی ترغیب دلائیں گے، سیدھے ہاتھ سے اپنے ہر اچھے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دلائیں گے، تربیت کریں گے، تو یہ عادت ان کے دل و دماغ میں اترے گی اور اس کے وہ عادی بنیں گے۔ یہ بات ان کے دل و دماغ میں اترے گی اور وہ اس کے عادی بنیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ ہی کو فکر نہیں ہے کہ اولاد سیدھے ہاتھ سے کھا رہی ہے یا الٹے ہاتھ سے کھا رہی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے سنتوں کی ترغیب دلائی جائے، سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائی جائے، دعائیں یاد کرائی جائے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا۔ بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا چلا جائے اس کو دعائیں، سنتیں، اخلاق، آداب یہ سکھائیں۔ اچھا، بچوں کو اسلامی حکایات پڑھنا سننے کی ترغیب دلائیں، بزرگوں کے واقعات سنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کے لیے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ایسی کتابیں، ایسے رسالے شائع کیے جاتے ہیں، اور چینل پر کچھ ایسے پروگرام لائے جاتے ہیں جس سے بچوں کی اصلاح ہو۔ بچے ان باتوں کا اثر لیتے ہیں، بچوں کو بچے ہی سمجھاتے ہیں، بچے ہی بیان کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت ساری چیزوں کے ذریعے بچوں کی تربیت کا دعوت اسلامی کے ماحول میں اہتمام کیا گیا ہے۔ خیر ابھی بات ہو رہی ہے ماں باپ کی ذمہ داری کی، کہ ماں باپ اپنی اولاد کی حرکات و سکنات
ان کے عادات و اطوار یعنی اولاد کی اٹھنے بیٹھنے اور ان کی عادتوں پر نظر رکھے کہ ہماری اولاد کیا کرتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا وغیرہ وغیرہ کیسا ہے، اور اگر اس میں کوئی خلاف سنت خلاف ادب بات پائیں تو پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیں۔ اچھا، بعض گھروں میں کھانا کھانے کے وقت جب گھر والے سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ بعض بچے کھانا کھاتے وقت جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں یا الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے۔ تو یہ اب آداب ہے نا، کھانے پینے کے آداب ہے۔ اب ماں باپ کو چاہیے کہ یہ خود بھی سنتوں پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سکھائیں کہ کھانا اتنا لے جتنی ضرورت ہے، یا پھر کھانے کے بعد میں کھانا اس انداز پہ کھائیں کہ دانے وغیرہ نہ گرے، روٹی کے ذرات نہ گرے، اگر گر جائے تو آخر میں اٹھا کر کھا لیں تو یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ برتن کو بیٹا اچھی طرح صاف کریں، روٹی کو سیدھے ہاتھ سے توڑیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، نوالا سیدھے ہاتھ سے بنائیں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ باتیں ہر گھر کی ضرورت ہے FGN چینل کے ناظرین، لیکن ان باتوں پر کہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بسا اوقات بہت ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہے، اور بچے جب بچپن ہی سے اس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، نہ ماں باپ نے ٹوکا، نہ اصلاح کی، نہ سمجھایا، تو یہی ان کی عادت بن جاتی ہے جو زندگی بھر رہتی ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑے لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں، محاورہ بولا جاتا ہے، محاورتاً بولا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو دیکھیں کھانے کے بعد ان کے دسترخوان پہ یا جس جگہ انہوں نے کھانا کھایا بہت سارا سالن گرا ہوتا ہے، روٹی کے ذرے گرے ہوتے ہیں، چاول کے دانے گرے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا وہ کھانے میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو ایسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آداب اگر بچپن میں ماں باپ نے انہیں سکھائے ہوتے تو بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اسی کا بندہ عامل ہوتا اور ان باتوں سے اپنے آپ کو، ان بری باتوں سے بچاتا، لیکن ماں باپ نے نہیں سکھایا تو اب جوانی میں بھی وہی عادت رہی، بڑھاپے میں بھی وہی عادت آئی، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ تو FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اگر ہم اسلامی ماحول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم تربیتی اولاد کی اہم ذمہ داری کو اگر بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت برتتے ہیں اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جہاں گناہ ہی گناہ ہوں اور گناہوں کے آلات ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں تو نفس و شیطان انہیں گناہوں کا عادی بنا دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ نفسانی خواہشات میں بچے مبتلا ہو کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازی کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی مجھے ملے اور وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے زارو قطار رونا شروع کر دیا، گلے لگ کر رونے لگے۔ کافی دیر تک وہ روتے رہے، جب کچھ افاقہ ہوا، تھوڑا وہ ریلیکس ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ آج میری زندگی میں میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کا صدمہ میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے چلے جا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آخر ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا ہے اور آج اس نے کسی بات کی ضد کی کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے جو کہ درست نہیں تھا، تو میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، تو وہ میری بات نہیں مانا۔ جب وہ بہت زیادہ ضد کرنے لگا تو میں نے اور سمجھایا، یہاں تک کہ بات بڑھتی گئی اور غصے میں آ کر میرے بیٹے نے، جو اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہے، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بس یہ صدمہ مجھے ایسا لگا کہ میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں، اور وہ روتے رہے۔ پھر انہیں سمجھایا گیا کہ آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، انہیں نیک ماحول میں لائیں، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ آج جو یہ نوبت آئی ہے، آج جو یہ معاملہ بنا ہے، اس میں کسی اور کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، بلکہ یہ سارا معاملہ میری اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ
کہ میں نے بچپن ہی سے اپنی اولاد کی تربیت پر کوئی توجہ نہ دی. وہ کہاں جاتا تھا, کیا کرتا تھا, کس کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا, کس کے ساتھ کھیلتا تھا, مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. میں اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنے کام کاج میں اتنا بیزی ہوتا تھا کہ مجھے اولاد کی تربیت کا وقت ہی نہ ملا. اور میری کاروباری اور دنیاوی مصروفیت اتنی رہی کہ آج یہ نوبت آ گئی, میں نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی. تو ایف جی این چینل کے ناظرین, آج یہ حالات ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اولاد ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے, اور آج اگر ماں باپ سے اولاد ناجائز فرمائش کرے اور ماں باپ اگر منع کریں تو بچے مانتے نہیں, اور پھر بسا اوقات مار دھاڑ اور قتل و غارت گری تک کے واقعات آج معاشرے میں سنے جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات ایف جی این چینل کے ناظرین سنے اور بیان کیے گئے کہ اولاد کی ضد ماں باپ نے پوری نہ کی تو اولاد نے ماں باپ کا قتل کر دیا, ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیا, اور پراپرٹی کے لیے, دنیاوی مال و دولت کے لیے بسا اوقات ماں باپ پر کیس کر دیا, ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کر دی. بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں یہ جو ساری برائیاں پھیلی ہے نا ایف جی این چینل کے ناظرین, اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ماں باپ کی بے توجہی بھی ہے. کہ ماں باپ اگر توجہ دیتے, بچپن ہی سے اولاد کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے, اولاد کو سمجھاتے, تو آج یہ نوبت نہ آتی. تو جو اس وقت ایف جی این چینل کے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ صاحب اولاد ہیں تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ اے ایمان والوں, اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ابھی اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے, علم دین سکھائے, علم دین سے انہیں آراستہ کرے, اخلاق و آداب سکھائے, اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آداب سکھائے, اسلامی طور طریقے سکھائے, اور انہیں علم دین سے آراستہ کرے. اپنی اولاد کو اللہ عز و جل کا فرما بردار بنائیں. انہیں جیسے ہی وہ بڑے ہونے لگے نماز کی تعلیم دیں, نماز کے مسائل سکھائیں, نماز پڑھائیں. جب آپ خود بھی نماز پڑھیں, ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جو تربیت اولاد کی کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی اس پر عمل کریں, تو اس کا اثر پھر اپنی جگہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ماں باپ اگر نماز پڑھتے ہیں اور اولاد بچپن سے اگر ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھتی ہے تو خود بخود اولاد بھی نماز کی طرف راغب ہوتی ہے, نماز پڑھنے والی بنتی ہے. بچپن سے جب گھروں میں اولاد ماں باپ کو نمازی دیکھتے ہیں, نمازوں والا ماحول دیکھتے ہیں, تو وہ بھی نمازی بنتے ہیں. اور جس گھر میں نمازیں نہیں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے, نبی پاک کی نعتیں نہیں ہیں, سنتیں اور آداب پر عمل نہیں ہے, بلکہ اس گھر میں فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, گانے باجے سنے جا رہے ہیں, مار دھاڑ کے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, معاذ اللہ دھوکہ کیسے دینا ہے, مارنا کسی کو کیسا ہے, ظلم کیسے کرنا ہے, اس طرح کی فلمیں گھر میں دیکھی دکھائی جا رہی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین, آپ بتائیے کہ اس کا اثر کہاں اچھا ہوگا, کہاں اولاد سدھرے گی, کہاں نیکیوں کی طرف آئے گی. اب تو ٹی وی تو بہت دور کی بات ہو گئی, اب تو بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. ماں باپ خود اولاد کو موبائل خرید کر دیتے ہیں. چلیے اگر جائز کام کے لیے, اچھے کاموں کے لیے دلا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن موبائل دلا دینے کے بعد, انٹرنیٹ آن کرا دینے کے بعد اس بات کی فکر بھی کرنا ہوگا کہ ہمارے بچے موبائل کا, کمپیوٹر کا, آئی پیڈ کا, لیپ ٹاپ کا کیا استعمال کر رہے ہیں. جائز کاموں میں استعمال کر رہے ہیں, لکھنے پڑھنے میں, پڑھنے لکھنے میں, اور علم دین, علم دنیا سیکھنے میں اچھا استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آزادانہ طور پر چھوڑ دیا, اور اب یہ انٹرنیٹ یہ تو تباہی اور بربادی کا ایک ان معنوں میں ذریعہ ہے کہ جس کی سوچ اچھی نہیں ہے, جو اچھا نہیں ہے اس کے لیے بھی برا ہے. تو اب اولاد کے ہاتھ میں موبائل کا دے دینا, انٹرنیٹ آن کرا دینا اور بے فکر ہو جانا کہ اولاد جو چاہے دیکھے, جو چاہے کرے, یہ بہت بڑا خطرہ ہے, یاد رکھیے. اور یہی اولاد کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. آج موبائل فون میں وہ کون سی برائی ہے جو نہیں ہو رہی؟ اگر مبالغے سے کہا جائے
تو یہ موبائل فون اچھوں کے لیے اچھا ہے، انٹرنیٹ اچھوں کے لیے اچھا ہے اور بروں کے لیے برا ہے. تو ماں باپ کو فکر کرنی پڑے گی کہ ہماری اولاد موبائل اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائس کا کیا استعمال کرتی ہے اور اچھا استعمال کرتی ہے یا برا کرتی ہے. تو ان باتوں پر ماں باپ کو توجہ دینا یہ بھی تربیت اولاد میں شامل ہے. اچھا، اپنی اولاد کی فرینڈ شپ چیک کیجئے، وہ کیسے دوستوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، کھیل کود کرنا ہے. اگر دوست اچھے ملتے ہیں تو اچھے اثرات ہیں، برے ملتے ہیں تو برے اثرات ہیں. تو اولاد کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہی ہے، کن کے ساتھ ان کا کھیلنا کودنا ہے یا دیگر دوستیاں ہیں، اس پر بھی ماں باپ نظر رکھیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، بچپن ہی سے اگر ماں باپ ان تمام باتوں کو لے کر چلیں تو بہت ساری باتوں سے یہ خود بھی بچ سکتے ہیں اور اولاد بھی نقصان سے بچ سکتی ہے. آپ کی اولاد آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور سہی، لیکن اس سے پہلے آپ کی اولاد اللہ عز و جل کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور اسلامی معاشرے کا ایک اہم فرد ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اگر آپ کی تربیت، ماں باپ کی تربیت اولاد کو اللہ عز و جل کی بندگی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا فرما بردار بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے. جی ہاں، ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ اصول یاد رکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، ہمارا کہنا مانے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی اولاد کو اللہ عز و جل کا فرما بردار بنائیں. ہم اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کیسے گزارنا ہے یہ سکھائیں. اگر ہم نے اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں کا پابند بنایا، تو یاد رکھیے جب اولاد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار ہوگی، تبھی اولاد آپ کی اور ہماری فرما بردار ہوگی. اگر ہم نے اللہ رسول کا انہیں فرما بردار نہیں بنایا تو اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، کیونکہ یہ اسلام ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھی کمر بستہ ہو جائیے. آج ماں باپ یہ تو غور کرتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی فیسلٹی دوں، اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤں، اچھے سے اچھا لباس پہناؤں، اچھے سے اچھی اسکول میں انہیں پڑھاؤں، ان کی سواری اچھی ہو، ان کی آشائش اور آرام کی چیزوں کے لیے ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں. لیکن ایف جی این چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں بھی ضرور کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت، یعنی ان کو علم سکھانا، اور علم میں بھی پہلے علم دین. جی ہاں، پہلے علم دین، کہ جب ہم نے سنا کہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے، اسلام وہ پیارا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بناتا ہے، ماں باپ کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، ماں باپ کی عزت و تعظیم و احترام اسلام، دین اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے. تو جب ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی تعظیم کرے گی، آپ کا ادب کرے گی، آپ کی فرما بردار بنے گی. اور صرف دنیا سکھائی، جی ہاں صرف دنیا سکھائی، دنیاوی علوم سے آراستہ کیا، تو آج بہت سارے صرف دنیاوی علوم سیکھنے والے، دنیاوی پڑھائی پڑھ کر ڈگریاں پانے والے، بڑی بڑے عہدے منصب پر جاب سروس بزنس کرنے والے ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا بالکل خیال نہیں رکھتے، بلکہ ماں باپ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسی اولاد جس کو ماں باپ صرف دنیا سکھاتے ہیں وہ اپنی ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر چھوڑ کر آ جاتے ہیں.
ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، اولاد کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ان کی خدمت کریں، ان کی خاطرداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے علاج پر توجہ دیں، یہ بالکل ذہن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے اولاد کو صرف پیسہ کمانا سکھایا، پڑھنا، دنیاوی پڑھائی سکھائی، دنیاوی عہدے اور منصب تک تو پہنچا دیا، لیکن علم دین نہیں سکھایا۔ اس کے غلط اثرات یہ ہوئے کہ اولاد ہائے دنیا ہائے مال، ہائے دنیا ہائے مال، اسی میں پڑ گئی اور وہ آپ کو بھی بھول گئی۔ تو آج بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے عبرت ہیں، اور آج یہ کوئی نئی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو برس ہاں برس سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ کی ترغیب کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم ابو حفظ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، ایسا ہی ہوا ہے۔ ابو حفظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا، کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا، یعنی نہیں، میں نے نہیں سکھایا، ایسا جواب دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نا میں جواب دیا۔ تو آپ نے پوچھا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میرا بیٹا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ یہ برسوں پرانا، صدیوں پرانا واقعہ ہے۔ کہتا ہے کہ میرا بیٹا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ حضرت ابو حفظ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کو علم دین نہیں سکھایا، اخلاق و آداب نہیں سکھائے، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، دین کا علم نہیں دیا، تو پوچھا کیا سکھایا، کیا کرتا ہے؟ کہا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے چونٹ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں، لہٰذا وہ کچھ گنگناتا ہوا جا رہا ہوگا، ایسے میں تم اس کے سامنے آ گئے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے، یعنی بیل آ گیا، جانور آ گیا، اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری، اس نے کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا۔ یعنی گویا کہ آپ نے اسے یہ سمجھایا کہ آج تم یہ رونا رونے آئے ہو کہ میرے بیٹے نے مجھے مار دیا، تو پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کچھ علم دین سکھایا، اخلاق و آداب سکھائے، اس کی تعلیم و تربیت پہ کوئی توجہ دی، کوئی وقت دیا کہ نہیں دیا؟ اس نے کہا نہیں دیا۔ تو کہا جب تم نے سکھایا ہی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں، اور آج اس نے اگر مار دیا تو شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں پھوٹا۔ یعنی چونٹ دینے کے لیے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو FGN چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارا یہ پروگرام اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں پر توجہ دے۔ باتیں بہت ساری بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ان باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ والدین کی ایک تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جو چاہے کرے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کی اخلاقی تربیت شروع کر دیں گے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دے، کیونکہ اس کی زندگی کے ابتدائی سال بقیہ زندگی کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پائیدار عمارت مضبوط بنیاد ہی پر تعمیر کی جاتی ہے۔ جو کچھ بچہ اپنے بچپن میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ذہن میں راسخ رہتا ہے، کیونکہ بچے کا دماغ مثل موم کے ہوتا ہے، اسے جس سانچے میں ڈھالا جائے وہ ڈھالا جا سکتا ہے۔ بچے کی یادداشت ایک خالی تختی کی مانند ہوتی ہے، اس پر جو لکھا جائے ساری عمر کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ بچے کا ذہن خالی کھیت کی مثل ہے کہ اس میں جیسا بوئیں گے اسی کی فصل ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بچپن ہی سے سلام کرنے میں پہل کی عادت ڈالی جائے تو پھر عمر بھر اس عادت کو بچہ نہیں چھوڑتا۔ اگر اسے
सच बोलने की आदत डाली जाए तो सारी उम्र झूठ से बेजार रहता है। अगर उसे सुन्नत के मुताबिक खाने पीने, जूता पहनने, लिबास पहनने, ऐकाश के सर पर अमामा बांधने और बालों में कंघी करने का आदी बनाया जाए तो वो न सिर्फ खुद इन पाकीज़ा आदात को अपनाए रखता है, बल्कि उसके ये औसाफ उसकी सोहबत में रहने वाले दिगर बच्चों में भी मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों ने अपने बच्चों, अपने भांजों, भतीजों की बचपन ही से तरबियत की, उस पर तवज्जो दी और उसके नताइज ये हुए कि ये औलाद जिनकी बचपन से तरबियत की गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े होकर बड़े बड़े आलिम दीन बने, मुफ्ती इस्लाम बने, वलीउल्लाह बने, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे बने, दीन और दुनिया के अंदर उन्होंने नाम रोशन किया और बहुत कुछ कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो याद रखिए, औलाद की कामयाबी में माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। औलाद की नाकामी में माँ बाप की तरबियत ना करने का बहुत बड़ा हिस्सा है। किसी दानिश्वर ने कहा है कि जो माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी फर्माबरदार बने और वो अपनी औलाद की अच्छे से इस्लाह करने में कामयाब हो, तो उन्होंने चंद बातें बयान की, वो मैं आपके सामने कुछ अर्ज करता हूं। पहले ये कि हुदूद का तयन करें, यानी आप अपनी औलाद के हर मामले में एक हद तय करें कि मुझे अपने बच्चे को किस हद तक इजाजत देनी है और किस हद तक इजाजत नहीं देनी। वो कौन सी बातें हैं जिन पर बच्चे को, अब जाहिर सी बात है कि हर बात पर हम टोक नहीं सकते, हर बात पर हम अगर टोकने जाएंगे तो बच्चा जिद में आ जाता है। तो कुछ बातों में जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें कोई और बिगाड़ ना हो, खेलकूद की भी कुछ ना कुछ इजाजत देनी है, लेकिन उसकी हुदूद कायम करे और रहने सहने, खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने, हर मामले में एक हद कायम कर दें और बच्चे को समझा दें कि बेटा यहां तक ये काम तुम्हें करना है, अब इसके आगे ये काम नहीं करना। जब हुदूद आप कायम कर देंगे तो बच्चे को कुछ आजादी भी मिलेगी और उस हुदूद और उस बाउंड्री में रहकर बच्चा वो काम करेगा। और अगर आपने कोई बाउंड्री तय नहीं की, कोई हुदूद कायम नहीं किया, बच्चे को समझाया नहीं, तो अब बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता कि कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे के इन तमाम मामलात में कुछ हुदूद कायम करें। अच्छा, अपने बच्चों की इस्लाह अगर हम करना चाहते हैं तो बच्चों के मिजाज को आप कबूल करने वाले बने। बच्चा जैसी बात एक्सेप्ट करता है, जैसी बात समझता है, जैसे अंदाज में बच्चा बात मानता है, आपको उस अंदाज में अपने बच्चे की इस्लाह और तरबियत करनी होगी। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया इसकी बड़ी प्यारी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि बच्चों को मारने से, झाड़ने से तरबियत नहीं होती, बच्चों की तरबियत प्यार मोहब्बत से की जाती है। जिन बच्चों को हर गलती पर मारा जाता है, पीटा जाता है, जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है, ऐसे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि जिद पैदा हो जाती है और फिर जिद बच्चे को सुधरने नहीं देती। तो बड़ा प्यारा शेर है फलाओ कामरानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो माँ बाप औलाद की तरबियत में अक्ल का इस्तेमाल भी करें कि देखें कि बच्चा किस अंदाज पर समझता है, मानता है, उसी अंदाज में प्यार मोहब्बत से बच्चे की इस्लाह करें। और एक बात और कही गई कि आपके बच्चे आपके अमल का असर लेते हैं। तो जो माँ बाप औलाद की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, ये बुनियादी बात है FGN चैनल के नाजरीन कि उन्हें खुद भी अपने आप को सुधारना होगा। हाँ, अपने आप को हराम नाजायज कामों से बचाना होगा, हर बुरी आदत व अतवार से अपने आप को बचाना होगा। माँ बाप अगर सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, अच्छी आदत अपनाएं, लोगों की हमदर्दी करने वाले, खैर खाई करने वाले, मदद करने वाले, एक दूसरे के काम आने वाले, अच्छी जिंदगी गुजारने वाले होते हैं, तो यही आदत व अतवार बच्चों में भी आते हैं। अब अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे नेक बने और अल्लाह ना करे हम नेक ना हो, तो इसका असर कैसे होगा?
ہر باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ نمازی بنے، اگر چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کو بھی تو نماز پڑھنی ہوگی نا. ماں باپ نماز نہ پڑھیں اور بچے کو کہے نماز پڑھو تو اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے یا نہ کے برابر ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ با عمل کی بات با اثر ہے. اب ایک برائی ہے جس سے ماں باپ بچے کو روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ برائی خود اس کے سامنے کرتے ہیں، یا بچے کو پتا ہے کہ یہ برائی میں تو میرے ماں باپ بھی مبتلا ہیں، تو اب آپ لاکھ سمجھائیں اس کا اثر نہیں ہوگا یا نہ کے برابر ہوگا. تو پلیز FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کی بھی پہلے اصلاح میں کرنی ہوگی. ایک بات اور بیان کر کے اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی والا انداز اختیار کریں. یہ بچوں کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں، کیونکہ دوست کب بنتا ہے بندہ؟ جب انہیں کہیں سے شفقت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں. ایسی دوستی، ایسی پیار محبت ہونی چاہیے کہ بچہ آپ سے اور آپ اپنے بچے سے دل کی بات کر سکیں. اور جب دوستی ہوگی، آپ کا انداز جو ہے وہ نرمی والا، شفقت والا، محبت والا ہوگا تو بچہ مانوس ہوگا اور قریب آئے گا. اور انداز اگر جھاڑنے والا، لتاڑنے والا، مارنے، غصہ کرنے والا ہوگا تو اس سے بچے قریب نہیں آتے، خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں بدلتا، ان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ بچہ جو ہے وہ بچہ ہے، وہ انسان ہے اور وہ بھی، اس کی بھی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے. تو اپنے بچوں کی جائز خواہشیں جو آپ سے ممکن ہو پوری کریں، لیکن بچے کو ہر جائز خواہش بھی پوری کرنا یہ ضروری نہیں ہے. دیکھنا ہوگا کہ ماں باپ کون سی جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں، اس کو پورا کیا جائے، اور کن باتوں میں منع کر سکتے ہیں انہیں منع کیا جائے. اب اس کا پورا بیان ہے FGN چینل کے ناظرین. اب چونکہ سلسلے کا وہ ختم ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک کتاب کی ترغیب دلا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ ایک کتاب لے لیجئے جس کا نام ہی ہے تربیت اولاد. جی ہاں، تربیت اولاد. اولاد کی تربیت کے موضوع پر بڑی پیاری کتاب ہے جو آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کر لیجئے ہدیتاً. آپ دعوت اسلامی کے اس مکتبۃ المدینہ پر آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ یہ کتاب منگا سکتے ہیں. احمد آباد، بمبئی، دلی، حیدرآباد اور مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ قائم ہے. یا آپ اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ملیے اور وہاں سے مکتبۃ المدینہ کے ایڈریسز معلوم کر کے وہاں سے ہی کتاب لے لیجئے. اور ایک اور ذریعہ، آپ اپنی اولاد کو نیک ماحول سے وابستہ کیجئے. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی وابستہ ہو جائیے. جی ہاں، اگر ہم اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی نیک بنے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی شرکت کریں. اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، وہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں شرکت کریں. اسلامی بھائیوں کے اجتماع ملک بھر میں تقریباً ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، اسلامی بھائی اس میں شرکت کریں. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے سفر کرتے ہیں، ایک ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں. ان میں سفر کریں. آپ اپنے گھر میں FGN چینل چلائیں. ہاں، آپ اپنے گھر میں نعتیں پڑھنے سننے کا معمول رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت سننے پڑھنے کا معمول رکھیں. آپ کے گھر میں درس شروع کر دیں. جی ہاں، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان سنت. آپ فیضان سنت لے لیجئے اور اپنے گھر میں درس شروع کر دیجئے. اس سے بھی انشاءاللہ الکریم گھر کا ماحول بہت بہتر بنے گا، دینی ماحول بنے گا. اور انشاءاللہ عز و جل جو آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اس کے مطلوبہ نتائج مثبت ہمارے سامنے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارا گھر بھی سنتوں کا گہوارہ بنے گا. تو FGN چینل کے ناظرین، گھر اور اسلام، تو گھر میں اولاد کی تربیت ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی اسلامی طور طریقے سے، اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ اللہ پاک ہم سب کو جو بھی بیان کیا ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر